سعودی عرب میں کام کرنے والوں سے متعلق ایک بڑی خبر۔ سعودی عرب نے کچھ پیشوں میں کام کرنے والوں کو براہ راست یعنی ڈائریکٹلی ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ اب سعودی عرب میں داخل ہونے کے لیے انہیں کہیں اور کوارنٹائن کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ صبح کا وقت ہے اور اکتوبر کی 6 تاریخ۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ میڈیا نے سعودی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعودی عرب کی انٹیریئر منسٹری نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ وہاں یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں پڑھاتے ہیں یا پبلک اسکولز کے ٹیچرز مرد ہوں یا عورتیں، اور وہ لوگ جو ٹریننگ اینڈ ووکیشنل ٹریننگ کارپوریشن اور دوسری ٹریننگ سینٹرز میں کام کرتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس جو اسکالرشپ پہ ہیں، سعودی عرب میں براہ راست داخل ہو سکتے ہیں۔ کہیں پہلے کی طرح 14 دن کوارنٹائن کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ملک میں داخلے کے بعد انہیں انسٹیٹیوشنل کوارنٹائن کرنا پڑے گا۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے سعودی عرب کے اندر ہی ویکسینز لی ہیں اور ان کے گھر کے لوگ، چاہے وہ سرکاری نوکریوں میں ہوں یا پرائیویٹ نوکریوں میں، انہیں انسٹیٹیوشنل کوارنٹائن کی ضرورت نہیں۔ اسی کے ساتھ سعودی عرب اپنے ان شہریوں کو جو 18 سال سے کم عمر کے ہیں بحرین جانے آنے کی اجازت دے دی ہے، بشرطے کہ انہوں نے سفر کی تمام شرائط پوری کر لی ہوں۔ کورونا کی وجہ سے سعودی حکومت نے بعض سخت پابندیاں عائد کی تھی جو اس وبا میں کمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، لیکن سعودی حکومت اس بات پر زور دے رہی ہے کہ لوگ حکومت کی طرف سے اعلان کی گئی تمام احتیاطی تدابیر لازمی طور پر اختیار کریں۔ اس بات کا خیال بھی رکھیں کہ سفر سے متعلق احتیاطی تدابیر پر وقتاً فوقتاً نظر ثانی کی جاتی ہے۔ سعودی ہیلتھ منسٹری نے بتایا ہے کہ منگل کو کورونا کے 42 نئے کیسز سامنے آئے اور 36 لوگ ٹھیک ہوئے۔ سعودی عرب میں کورونا سے 3 موتیں بھی ہوئیں۔ گلف اسٹیٹسٹکس سینٹر نے بتایا ہے کہ جی سی سی ملکوں میں 5 اکتوبر تک 25 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کورونا ہوا، جن میں سے زیادہ تر یعنی 99% کے قریب ٹھیک ہو گئے اور 19,300 زیادہ لوگوں کی موت ہوئی۔ اب تک گلف کے ملکوں میں سب ملا کر 7 کروڑ کے قریب لوگ ویکسینز لے چکے ہیں۔ اسی دوران WHO نے اعلان کیا ہے کہ ابھی تک کورونا کا خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ اب سعودی عرب کی کچھ اور خبریں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ مکہ کے کئی علاقوں مکہ، جیزان، عسیر، الباحہ، نجران، شرقیہ کے صدرن علاقے میں ہلکی یا زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ یہاں آنے والے کئی دنوں تک ایسا ہی موسم بنا رہے گا۔ مکہ میں العین الحرہ سے اللیث جانے والی سڑک پر ایک موڑ یا ٹرننگ پوائنٹ آیا جہاں 2 گاڑیاں آمنے سامنے ٹکرا گئیں۔ اس میں 2 سیکیورٹی افسر کی موت ہو گئی جو پولیس کے محکمے میں ملازم تھا۔ ان کی موت جائے حادثے پر ہی ہو گئی۔ ان کی لاشوں کو اللیث اسپتال میں ضروری کارروائی کے لیے لے جایا گیا۔ جدہ کے ایسٹرونومیکل سوسائٹی کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرا نے بتایا ہے کہ 8 اکتوبر کو سعودی وقت کے مطابق صبح 8:35 پر مریخ یا مارس سورج کے بالکل قریب آ جائے گا۔ مریخ اس کے بعد کئی ہفتوں تک نظر نہیں آ سکے گا۔ سورج کی چمک اسے اوجھل کر دے گی۔ اب چلتے ہیں امارات۔ شارجہ کی ایک عدالت نے خلیجی کو سیکیورٹی افسر کی شکل میں 2 افریقی عورتوں کی توہین کے الزام سے بری کر دیا ہے، جبکہ اسی معاملے میں ایک دوسرے شخص کو 1 مہینے قید کی سزا سنائی ہے۔ اس پر الزام تھا کہ انہوں نے راستے میں ایک ٹیکسی روکی جس میں یہ 2 افریقی عورتیں سوار تھیں اور خود کو سیکیورٹی افسر بتا کر انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ ان دونوں افریقی عورتوں نے ان دونوں خلیجی مردوں کے خلاف شکایت درج کرائی تھی۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ ٹیکسی سے اتار کر اپنی کار میں بٹھانے کے بعد اس خلیجی نے ٹیکسی والے کو اس کی اجرت بھی دی۔ انہوں نے ان دونوں افریقی عورتوں کو ان کے گھر پہنچایا۔ ایک ان کے گھر میں گیا اور دونوں عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کا پیسہ بھی چوری کیا، جبکہ دوسرا کار میں بیٹھا رہا۔ پھر دونوں عورتوں کو لے کر کسی دور دراز علاقے میں گئے جہاں انہیں رات کے وقت سڑک کے کنارے چھوڑ دیا۔ چونکہ اس معاملے میں پروف نہیں تھا، لہٰذا ایک کو 1 مہینے کے قید کی سزا ملی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ راس الخیمہ کی ایک عدالت نے ایک ایشیائی ڈرائیور اور انشورنس کمپنی کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک عرب کو 3,40,000 درہم ادا کرے کہ ان کی غلطی کی وجہ سے اس عرب کے ساتھ جو اس وقت ورزش کے طور پر سائیکل چلا رہا تھا، سڑک حادثہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ لمبے عرصے تک اسپتال میں رہا اور 7 مہینے تک حرکت نہیں کر سکا۔
अलैन की एक अदालत ने एक बीवी को हुक्म दिया है कि वो अपने शौहर को 5000 दिरहम उसके साथ बदसलूकी और जहनी अजियत में मुब्तला करने के हर्जाने के तौर पर अदा करे। वो औरत अपने शौहर की इजाज़त और मर्जी के बगैर अपने बच्चों को मुल्क से बाहर ले गई थी और बच्चों को उनके बाप के पास छोड़ने के हुक्म की तामील भी नहीं की थी। शौहर ने अदालत में दरख्वास्त देकर 51,000 दिरहम हर्जाने के तौर पर मांगे थे। दुबई पुलिस ने एक लड़की को सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग से बचाया। इस लड़की ने एक सोशल नेटवर्क पर किसी शख्स से दोस्ती कर ली और उसे अपनी पर्सनल फोटोज भेजती रही, जिसे बाद में उस शख्स ने ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया। ये इत्तला उसके वालिदैन को दी गई और ये मामला दुबई पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस ने उस शख्स को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। अब चलते हैं बहरीन। अगर आपको बहरीन का सफर करना है तो वीजे के लिए दफातर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसके लिए हुकूमत बहरीन ने ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। हुकूमत बहरीन ने मस्जिद में नमाजियों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल को अपडेट किया है। अब मस्जिदों में 2 सफ़ों के दरमियान एक सफ़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं। नमाजियों के दरमियान 2 मीटर के बजाय 1 मीटर की दूरी ही काफ़ी होगी। मस्जिदों में कुरान के नुस्खे भी तिलावत के लिए मौजूद होंगे और अब अपनी जाए नमाज मस्जिद में ले जाने या नहीं ले जाने का इख्तियार आपको खुद होगा, लेकिन मस्जिद में हर वक्त मास्क पहने रहना होगा। मस्जिदों में नमाजियों की तादाद पर भी कोई पाबंदी नहीं, लेकिन वहाँ 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ही दाखिल हो सकेंगे। अब ओमान, जहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन शाहीन ने 2 दिन कबल तबाही मचाई थी। ओमान में जो लोग इस साइक्लोन के दरमियान गुमशुदा थे, उनकी तलाश अब भी जारी है। सिविल डिफेंस का महकमा हर उस जगह जहां वो बारिश और सैलाब में बहकर जा सकते थे, उन्हें तलाश कर रहा है। मुल्क में तमाम बुनियादी सर्विसेज बहाल करने की कोशिशें हो रही हैं। महकमे मौसमियात ने बुध को बताया कि मुल्क में थोड़े बादल हो सकते हैं और कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। ओमान में जहां हुकूमत लोगों के नुकसानात का अंदाज़ा लगाने और उनकी मदद की तैयारियों में मशगूल है, शेख हिलाल बिन नासिर मावली के बेटों ने मिलकर 1 लाख रियाल मदद के तौर पर देने का ऐलान किया है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक अल्लाह हाफिज। अगर आप सऊदी अरब, इमारात, कुवैत, बहरीन, कतर में रहते हैं तो अरब देश को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक भी कर दें।